باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول النبی الأمی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمہ بل ہی اعظم صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل شہزادی کونین، سیرت شہزادی کونین، امامت و ولایت کی ایک مدافع اور اس کا تذکرہ آج چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ ذات جس کے لیے معصومین کی روایتیں ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں اس کی معرفت کسب کرنے میں، اگر تمام نیکیوں کو اکٹھا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے تو فاطمہ بنتی، بلکہ فاطمہ تمام نیکیوں سے کہیں بالا تر ہے۔ اتنی روایتیں، اتنی احادیث ذات شہزادی کونین کے لیے ہیں کہ اصحاب کا مجمع، شمع رسالت کے پروانے، وہ اپنی عمر میں تلاش کرتے تھے کوئی ایک روایت پیغمبر کی طرف سے آ جائے ہمارے لیے، کوئی ایک حدیث نبی ہمارے لیے بیان کر دیں۔ کسی کے لیے اگر ایک روایت، ایک حدیث معصومین سے، پیغمبر سے آ جائے تو اس کے سارے عمر کے افتخار کے لیے کافی ہے۔ کتنی باکمال ہے وہ ذات کہ جس کی تعریف خود معصومین کرتی ہیں، جس کے وجود کی عظمت کو خود معصومین بیان کرتی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم جتنے بھی ائمہ ہیں ہم سب اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، لیکن ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہیں۔ کیا عظمت ہے شہزادی کونین کی! کل کائنات کے اوپر حجت کا نام ہے ائمہ معصومین، اور ائمہ معصومین کے لیے حجت کا نام ہے ذات فاطمہ زہرا۔ وہ ایک ذات جس کے لیے امام باقر ارشاد فرما رہے ہیں لقد كانت فاطمہ مفترض الطاعة على جميع خلق اللہ،
فاطمہ تمام مخلوقات خداوندی کے لیے مفترض الطاعہ ہیں، سب کے اوپر لازم ہے کہ اطاعت فاطمہ کرے۔ کون کون؟ من الانس والجن والوحوش والطیور والملائکہ والانبیاء، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے درندے ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، سب کے اوپر فاطمہ کی اطاعت لازم ہے، سب کے اوپر فاطمہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی لیے جن فرشتوں کے کام کچھ اور تھے، انہوں نے بھی اپنے کاموں کو چھوڑا ہے در فاطمہ کی نوکری کے لیے، انہوں نے بھی اپنے کاموں کو ترک کیا ہے اس در کی احترام اور نوکری کے لیے۔ جناب سلمان سے روایت ہے، جناب سلمان کہتے میں ایک دن شہزادی کونین کے گھر میں پہنچا، میں نے آواز دی، جواب نہیں آیا، جو پردہ تھا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، پردہ ہٹا، میری نگاہ گئی، میں نے دیکھا چکی خود سے چل رہی ہے، میں نے دیکھا تسبیح رکھی ہے وہ خود سے ہل رہی ہے، میں نے دیکھا بچوں کے گہوارے ہیں وہ خود سے ہل رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، دوڑ کے پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ عجب منظر دیکھا ہے، یا رسول اللہ عجب عالم دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا گھر کے اندر گہوارہ خود سے جھول رہا ہے، میں نے دیکھا چکی خود سے چل رہی ہے، میں نے دیکھا جو تسبیح ہے اسے خود سے حرکت ہو رہی ہے، اور فاطمہ جو بیٹھی ہوئی ہیں، فاطمہ کھانا بنا رہی تھیں، لیکن وہ جلتے ہوئے سالن کے درمیان فاطمہ اپنی انگلیوں سے اسے چلا رہی ہیں، کسی کفگیر کا استعمال نہیں ہے، کسی برتن کا استعمال نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جب منظر دیکھ کے آیا ہوں، کیا فاطمہ کے ہاتھ جلتے نہیں ہیں؟ کہا سلمان تمہیں معلوم نہیں ہے، فاطمہ اسی کو کہا جاتا ہے جو نہ خود جلتی ہے نہ اپنے چاہنے والوں کو جلنے دیتی ہے، اور اسی لیے اس کا نام فاطمہ ہے۔ میدان محشر میں وہ خود اور اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچائے گی، وہ خود تو ہے ہی، وہ تو خود فاطمہ ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں، جو بھی اس کا چاہنے والا ہے ان سب کو آتش جہنم سے بچائے گی۔ یا رسول اللہ بات صرف اتنی نہیں ہے، میں نے دیکھا چکی خود سے چل رہی ہے، میں نے دیکھا گہوارہ بھی خود سے ہل رہا ہے، وہ تسبیح جو تسبیح فاطمہ ہے جسے جناب فاطمہ نے تیار کیا ہے اس میں حرکت بھی خود سے ہو رہی۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، تسبیح میکائیل پڑھ رہے ہیں، گہوارہ جبرائیل جھلا رہے ہیں، چکی اسرافیل چلا رہے ہیں۔ یہ وہ در ہے جو سب کے لیے مفترض الطاعہ ہے، اگر فرشتے اطاعت نہ کریں تو فرشتے نہ بنیں، اسی در کی غلامی کر کے تو جبرائیل اپنے بزم کا سردار بن گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ وہ ایک ذات جو سب سے اکیلی، جو سب سے منفرد، جو سب سے یکتا، یہی گفتگو میں کر رہا ہوں۔ کل بات ہماری کہاں تک ختم ہوئی تھی؟ شہزادی کونین کا کردار باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، کنیز کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ اور غیر مسلم کے ساتھ، سارے تعلقات ایک ایک بیان کیے۔ وہ گھر ایسا کہ جہاں پہ سارے تعلقات کا خیال کیا گیا ہے اور بنحو احسن، جہاں پہ ایک آئیڈیل زندگانی بتائی گئی ہے کہ یہ 18 سالہ زندگانی آئیڈیل کیوں ہے، یہ 18 سالہ حیات طیبہ نمونہ عمل کیوں ہے، سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ شوہروں کے سلسلے میں، ازواج کے سلسلے میں برابر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ دنیا کے گھر اگر کام بانٹ دیے جائیں تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اکثر گھروں میں تو کام بٹا نہیں رہتا، لیکن فرض کرنے بڑھ جائے، جیسے پیغمبر نے اس گھر میں کام بانٹ دیا تھا، علی تمہارا کام ہے باہر کے امور کو انجام دینا، فاطمہ تمہارا کام ہے گھر کے امور کو انجام دینا، اس قسم سے تقسیم کیا تو یہ سب کے لیے، ہر زن و شوہر کے لیے کہ کام ایسے ہی تقسیم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں ہمارے یہاں کام تقسیم ہو جائے، عورت کا کام ہے گھر کے اندر، مرد کا کام ہے گھر کے باہر، کبھی مرد گھر کے اندر کام کرے گا؟ پھر کبھی شوہر گھر کے کام انجام دے گا؟ نہیں نا۔ لیکن یہ تنہا در ہے جہاں علی کا کام ہے گھر کے باہر، لیکن اس کے باوجود بھی اگر علی دیکھتے یہ ہیں کہ میری زوجہ کبھی بیمار ہے تو علی گھر کے اندر کے کاموں کو انجام دینے میں بھی حیا نہیں کرتے۔
روایت ہے پیغمبر اسلام آئے، گھر میں دیکھا مولا علی لیے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ دال صاف کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی شوہر گھر میں دال صاف کرے گا؟ اگر کرے تو فارسی میں کہتے ہیں زنزلیل، اردو میں کہا جاتا ہے جورو کا غلام، اور نہ جانے آپ کی بھاشا میں کیا کیا کہتے ہوں گے کہ یہ تو بالکل اپنی بیوی کا غلام ہے۔ یہ گھر کے کہا، ہم نے دیکھا یہ کپڑے دھل رہا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جھاڑو لگا رہا تھا گھر میں، ہم نے دیکھا یہ برتن دھل رہا تھا۔ پیغمبر تشریف لائے، اے علی کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ دال صاف کر رہا ہوں۔ علی کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا شہزادی کونین بیمار ہیں، میں نے دیکھا وہ مریضہ ہیں، جب وہ مریضہ ہو گئی ہیں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ ایک مریض سے کام نہیں لیا جاتا۔ وہ ہمارے گھر کے مرد ہوتے ہیں، پریگنینسی کا دور ہو، پریشانیوں کا دور ہو، کھانا بنائے گی تو عورت، کام کرے گی تو عورت، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ذات علی ہے جو بتا رہی ہے کہ وہ ہمسر ہے، ہمسر کے کاموں کو بانٹنا بھی سیکھو۔ یا رسول اللہ فاطمہ مریضہ ہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ رسول نے کہا علی تمہیں معلوم تو ہے کہ ثواب کتنا ہوگا، تم بتاؤ گے کہ ہم بتائیں؟ یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون بتائے گا، آپ ہی بیان کر دیں اس کا اجر کیا ہے۔ کہا اے علی جو ضرورت کے وقت گھریلو کاموں میں اپنی زوجہ کی مدد کرتا ہے، پروردگار اس کے ہر عمل کے بدلے جتنا اس کے بدن میں بال ہیں اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ جتنا جسم میں بال ہیں پروردگار اتنے درجات اس کے بلند کرتا ہے۔ اے علی تم گھریلو کاموں میں مدد کر رہے ہو، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ گفتگو کل ختم ہو گئی، ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، کردار جناب فاطمہ بچوں کے ساتھ، اور ایک بڑا کردار یہ ہے اس لیے کہ ہم لوگ تو اس حقوق کو دیکھتے نہیں، سارا سب کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی گردن پہ سارا حق ماں باپ کا ہے، بس ہے، بڑے عظیم حقوق ہیں اور بیان بھی ہوئے، لیکن باپ کی گردن پہ، ماں کی گردن پہ بھی بچوں کے حقوق ہوا کرتی ہیں۔ آپ کیسی تربیت دے رہے ہیں، آپ کیسے پال رہے ہیں؟ بچپن میں اگر غلط تربیت کی ہے تو جوانی تک پہنچتے پہنچتے آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، پہلے دن کی مجلس میں شاید میں نے عرض کیا تھا، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ بچوں کی تربیت کبھی بھی جو جوان ہو چکے، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، کام وہاں سے نہیں شروع کیا جاتا۔ آپ چاہیں کہ بوڑھوں کو سیدھا کر لیں، جو کام وہ کرتے ہیں اس سے آپ دوسرے راستے پہ نہیں ہو سکتا۔ جب لکڑیاں ٹائٹ ہو جاتی ہیں نا تو اسے گھماؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، جب لکڑیاں نرم ہوتی ہیں تو اسے جیسے شیپ میں چاہو کر سکتے ہو۔ آپ بوڑھوں سے کہیں کہ نہیں یہ تم کرتے ہو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، فلاں نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا، آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پیغمبر کیا آواز دیتے ہیں؟ جب میں نے رسالت کا اعلان کیا، بوڑھوں نے مخالفت کی، جوانوں نے ساتھ دیا، اس بزم میں کوئی نہیں اٹھا تھا۔ 13 سال کا نوجوان کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہر مرحلے پہ آپ کی مدد کرنے کے لیے یہ علی تیار ہے۔ کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بچوں کے ذریعے سے۔ جیسی تربیت کرو گے ویسا رزلٹ ملے گا۔ ایک میرے استاد نے ایک داستان بیان کی تھی، ماں باپ تھے، انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ ایک اوزار لیے ہوئے لکڑی کے برتن پہ، لکڑی پہ یوں مار رہا ہے۔ سوال کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ کٹورا بنا رہے ہیں، پیالہ۔ کہ کیوں بنا رہے ہو پیالہ؟ کہا کہ اماں ابا، اے میرے ممی میرے ڈیڈی جو بھی بولتے ہوں، میں نے دیکھا یہ کہ جب دادا بوڑھے ہو گئے تو آپ نے ان کا لکڑی کا کٹورا الگ بنا کے دے دیا ان کو، آپ بھی تو ضعیف ہوں گے، ہم سوچ رہے ہیں اتنا تاخیر کیوں کی جائے، ابھی ہی سے وہ پیالہ تیار کر لیں تاکہ آپ کے بڑھاپے میں بھی آپ کا پیالہ الگ کر کے آپ کو سائیڈ کے کمرے میں ڈال دیں۔ یہ نظام غرب ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے،
جہاں پہ والدین کو سائیڈ کر کے پھر انہیں پوچھا نہیں جاتا، صرف خاص خاص مناسبتوں پہ جا کے ایک گفٹ دے کے واپس چلے آتے ہیں، وہ کیسے رہ رہے ہیں، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پرسان حال ہے یا نہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، کیسے ہیں۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ کلچر اسلامی یہ ہے کہ اگر ماں باپ ساتھ میں رہیں گے تو برکت بھی رہے گی، رحمت بھی برستی رہے گی۔ تم الگ کر تو سکتے ہو، الگ رہنا برا نہیں ہے، لیکن چلو آج 13 رجب ہے تو ملاتے ہیں، فادرز ڈے ہے اسلامی، چلو آج 20 جمادی الثانیہ مدرس ڈے ہے اسلامی، چلو آج 1 تاریخ ہو گئی ہے، چلو آج ملاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ جیسا آپ کر رہے ہیں نا، آپ کے بچے بھی دیکھتے ہیں، ویسے ہی آپ کے ساتھ سلوک کریں گے، ویسے ہی ہمارے ساتھ سلوک کریں گے۔ یہ تربیت فاطمہ بچوں کے ذمہ میں تھی۔ دنیا کہہ سکتی ہے کہ امام حسن امام تھے، معصوم تھے، امام حسین امام تھے، معصوم تھے، اس میں تربیت کا کون سا کمال، لیکن شہزادی جناب فاطمہ نے اسی گھر میں زینب و ام کلثوم کی تربیت کر کے بتایا ہے۔ اس گھر کی تربیت ایسی ہوگی، کہاں سے عصمت حسن و حسین ختم ہوئی ہے اور کہاں سے عصمت عملی زینب شروع ہوگی تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ہم ایسی تربیت دیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو عصمت الہیہ کہاں سے ختم ہوئی، عصمت عملی کہاں سے شروع ہو گئی۔ کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اگر اس گھر میں تربیت دی گئی ہے، بچوں کو بنایا گیا، صرف یہ نہ سوچیں کہ یہ وہاں سے نازل ہوئے تھے اس لیے، یہ تربیت فاطمہ کا کمال تھا جہاں پہ بچے کچھ سیکھتے تھے۔ فاطمہ نے اگر لوریاں بھی دی ہیں تو لوریوں میں فاطمہ نے جو جملات کہے ہیں ان جملات کو سنیں۔ امام حسن کو جب لوریاں دیتے تھے تو کہتے تھے اشبہ اباکا یا حسن، اے میرے حسن دیکھو لوری تو سنا رہی ہوں، کس کی لوری؟ اپنے باپ کے جیسے بن کے دکھانا، دنیا کے بزدلوں جیسے نہ بننا۔ ہمارے یہاں پرانے زمانے میں لوریاں چلتی تھی، اللہ اللہ سو جا بچہ، اللہ اللہ سو جا۔ آج موبائل کے ٹون اور رنگ ٹون اور گانے اور سانگز لگا دیے جاتے ہیں، بچہ اسی پہ عادت کر چکا ہے، اسی پہ سو جائے گا تو کل کا اللہ اللہ والا بچہ اپنے باپ کا احترام کرتا تھا۔ آج کے بچے اگر باپ کی نہیں مانتے ہیں تو تمہاری لوریاں ذمہ دار ہیں جو گانوں کی صورت میں سنائی گئیں، جو سیریل کے سانگز کی صورت میں سنائی گئی ہیں، یہ پہلے دن سے ذمہ دار ہیں۔ امام حسن کو لوری سنا رہی ہیں، اشبہ اباکا یا حسن، اے میرے حسن اپنے باپ جیسے بنو، اے میرے حسن ظلم کی رسیوں کو توڑ کے پھینک دو، اے میرے حسن وعبد الہا ضامناً، عبادت کرو اس پروردگار کی جو نعمتیں دینے والا ہے، اس پروردگار کی جس نے ساری نعمتیں دی ہیں۔ یہ لوری سنا رہی ہے، لوری اثر کرتی ہے۔ آج کا سائنس بھی بتاتا ہے، میڈیکل سائنس، بچہ جو پہلے دن سنتا ہے اس کے ذہن میں محسوس اور وہ ضبط ہو جاتا ہے، ٹیپ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں امام حسین کو جب لوریاں سناتی تھی، میں نے کہا نا 18 سال 1200 سال کے امام کے لیے اگر آئیڈیل ہے نا، امام حجت کہتے ہیں میرے لیے وہ زندگانی آئیڈیل ہے، تو اس زندگی نے سب کچھ بتایا۔ امام حسین کو جب لوریاں سناتی تھیں تو اس میں کہتی تھیں انتا شبیہن بے ابی لست شبیہن بے علی، اے میرے حسین آپ میرے بابا سے مشابہ ہیں، علی سے مشابہ نہیں ہیں۔ مولا مسکراتے تھے۔ واقعی رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین رسالت جیسا ہے، یہ حسین رسول سے ہے، رسالت حسین سے ہے۔ یہ لوریاں سنا سنا کے زینب و ام کلثوم بنایا، لوریاں سنا سنا کے حسن و حسین بنایا۔ اگر اپنے بچوں کو غلام حسنین بنانا چاہتے ہو تو ویسی لوریاں سناؤ جیسے فاطمہ نے سنائی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ تربیت کا تو اثر تھا۔ ہمارے ہاں جب افطار ہوتا ہے تو افطار کھانا تو ایسی چیز ہے، اب یہاں کے لیے میں نہیں جانتا، لیکن اب ہم لوگ جو قوم ہے نا وہ ہر جگہ ایک ہی جیسی ہے، بڑا کریز ہوتا ہے کھانے کا۔ افطار کے ٹائم پہ سب بچے بڑے بیٹھے رہیں، گھر والے، تو جو بچے ہوتے ہیں کتنا ان کے اندر یہ ہوتا ہے کھانے کا، جیسے ہی ہو ہماری طرف چاٹ چلتی ہے، پھلکی چلتی ہے،
دہی بڑے چلتے ہیں، یہ ساری بہت زیادہ چیزیں چلتی ہیں ادھر. یہاں تو میں رہا ہوں ایک بار، ہلکا ہی پھلکا ہوتا ہے، پھر کھانا ہوتا ہے شاید. بہت سی چیزیں چلتی. افطار کے ٹائم پہ کوئی آ جائے مسکین، اور آج کے 15-16 گھنٹے کے روزے میں اس کے بعد افطار پہ ہم بیٹھے ہوں، کوئی مسکین آ جائے، ہے کوئی بھوکے کو کھلانے والا، انسان یہی کہے گا صبح سے شام تک تو ابھی ہم بھوکے رہے، تم تو دن سے کھا رہے ہو، جاؤ پلٹ جاؤ 1 گھنٹے بعد آنا. یہ ہم سب کا کردار ہے. لیکن وہ عظیم گھر تھا جہاں سحر میں کیا کھایا جاتا اس کی تو کوئی اطلاع نہیں. افطار میں 3 دن لگاتار پانی سے افطار کیا گیا. مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، اپنے آگے کی روٹیاں سب نے دے دیں. بڑوں کا کمال تو ہے، لیکن اصل کمال ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے جو روزے رہے ہیں. لیکن اگر فاطمہ روٹیاں دیتی ہیں تو زینب بھی روٹی دیتی ہے، علی روٹی دیتے ہیں تو حسن اور حسین بھی روٹی دیتے ہیں. یہ اطعام مساکین کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ تربیت فاطمہ کا کمال ہے. یہ ایک ماں کی تربیت کا کمال ہے کہ اے ماں اگر آپ انفاق کر رہی تو ہم بھی انفاق کریں گے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں چوائس کیا کرنا ہے، وہ جانتے ہیں سلیکٹ کیا کرنا ہے. ساری دنیا آیتیں آنے کے پیچھے مرتی تھی، ایک آیت آ جائے، ایک آیت آ جائے، ایک آیت آ جائے. اہل بیت نے یہی تو بتایا، اگر 3 دنوں میں 18 روٹیاں دے کے 18 آیتیں وہاں سے منگوائی جا سکتی ہیں تو اس سے بہتر انتخاب کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ انفاق کا جذبہ چھوٹے بچوں کے اندر جو بھوکے ہیں، 3 دن کے بھوکے. ہم لوگ بھوکے نہیں رہتے، جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں کیا عالم ہوتا ہے سب جانتے ہیں ہمارا. لیکن جو بچے بھوکے ہیں وہ بھی انفاق کرنا چاہتے ہیں. سائل آیا در سیدہ پہ، کچھ ہے؟ شہزادی کونین نے کہا، مولا علی ساتھ میں آئے تھے، یا ابوالحسن کچھ نہیں ہے. اندر سے آواز آئی جناب زینب کی، اے مادر گرامی ابھی میں نے اپنی والی روٹی نہیں کھائی، اپنا حصہ بچا ہوا ہے زینب کا، اسے لے جائیے سائل کو دے دیجئے. کہاں سے یہ جذبہ آیا؟ یہ کس کی تربیت کا اثر تھا؟ اگر ابتدا سے تربیت ویسی کرو گے تو بچے فرما بردار بنیں گے، بچے تابع بنیں گے. بچوں کو کس نہج پہ ڈالا ہے، بچوں کو کس روش پہ ڈالا ہے. بچوں کی تربیت جب ہوتی ہے تبھی وہ جب آتے بھی ہیں چادر تطہیر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے. امام حسن آئے اجازت لی، امام حسین آئے اجازت لی. ہم میں کون ہے؟ بڑا تو اجازت لیتا نہیں گھر میں آنے میں، بچے کیا اجازت لیں گے؟ کمرے میں جانے میں بڑے تو اگر ناک کر دیں تو ٹھیک ہے، بچے کیا اجازت لیں گے؟ لیکن وہ در جہاں بتایا کہ چھوٹے بچے وہ اجازت لے کے آتے ہیں، اور اس میں بھی کمال تربیت فاطمہ یہ ہے کہ جن بچوں کو معلوم ہے کہ مجھے جانا ہے وہ جاتے ہیں، جنہیں معلوم ہے ہمیں نہیں جانا وہ قریب بھی نہیں جاتے. کبھی سوچا آیہ تطہیر جہاں نازل ہوئی کون کون آیا چادر تطہیر کے نیچے؟ امام حسن، امام حسین، امام علی، پیغمبر اسلام، جناب فاطمہ، یہ 5 آ گئے. اس گھر میں تو جناب زینب بھی ہیں. 9 ہجری کی داستان ہے، 9 ہجری کی داستان ہے یہ آیہ تطہیر کی. جناب زینب بھی تو اس گھر میں ہیں، جناب ام کلثوم بھی تو اس گھر میں ہیں. ایک زوجہ رسول کی گفتگو تو ملتی ہے، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں؟ لیکن جناب زینب، جناب ام کلثوم اس چادر کے قریب بھی نہیں آئی، اس لیے کہ معرفت یہ کہتی ہے وہ چادر ہمارے لیے نہیں ہے. زوجہ کی معرفت الگ ہے، بچیوں کا عرفان الگ ہے. کبھی دھوکے ہی سے آ جاتے. چھوٹے بچے ہیں، جس کمرے میں سب آپ لوگ جمع ہو جانا چھوٹے بچے آتے ہیں اسی کمرے میں، ہم بھی چلے دیکھیں کیا چل رہا ہے، ہم بھی چلے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک روایت بھی نہیں کہتی جناب زینب آئی ہوں ہم بھی چادر تطہیر میں آ جائیں، جناب ام کلثوم آئی ہوں ہم بھی چادر تطہیر میں آ جائیں. نہیں روایت ہے. یہ کمال معرفت جناب زینب اور جناب ام کلثوم ہے. بچوں کی تربیت ایسی، انہیں معلوم ہے ہمیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے. یہ تربیت جناب زہرا کا اثر ہی تو تھا کہ امام علی جب گھر آتے تھے، گھر پہنچے، شہزادی کونین نے کہا ابوالحسن آج میرے بابا نے یہ بیان کیا ہے، آج میرے بابا نے یہ مسئلہ بیان کیا، آج میرے بابا مسجد نبوی میں یہ کہہ رہے تھے.
امام علی مسکراتے تھے، فاطمہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا میں اپنے بچوں کو ایسے تھوڑی بھیجتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہوں مسجد، جاؤ سنو، غور سے سننا، واپس آؤ گے تم سے سنوں گی کہ کیا کہا میرے بابا نے۔ ہیں کہاں ہمارے یہاں مائیں؟ ہیں ہمارے یہاں مائیں ایسی؟ ہیں ہمارے یہاں ایسے باپ؟ مسجد جاؤ، واپس پلٹ کے آؤ گے، جو پڑھا گیا ہے کم سے کم ایک ہی پوائنٹ سنا دو۔ اگر بچوں کو ایسے بھیجا جائے گا تو بچے بغور سنیں گے اور سن کے آ کے سنائیں گے، انہیں یاد رہے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کا، میں پھر کہہ دوں، میں یہاں کا نہیں جانتا، جو یہاں ہے اس کو تو لگے گا کہ پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے میرے اوپر پڑھ دیا، لیکن میں تو فری ہو کے پڑھ سکتا ہوں، میں کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ اب کہیں لگ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہیں ظاہر قین صاحب، وہ کہتے ہیں قرآن ڈنڈے برساتا ہے، نیچے تمہارا سر آ جائے تو قرآن کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، تو اب اگر کوئی جھوٹا نیچے آ جائے تو قرآن کی کمی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شہزادی کونین بھیجتے تھے، جاؤ سنو، واپس آؤ سناؤ، میں علی کو بتاؤں گی۔ میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہوں، مولا سے کہہ میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہوں، جاؤ سنو، آ کے سنانا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری طرف بہت سی عورتیں ہوتی، جاؤ تبرک بٹ رہا ہے نا، ایک کی جگہ دو لے کے آ جانا۔ میرے یہاں بہت سے ایسا ہوتا ہے، ایک دروازے سے لینا، گھوم کے جانا، دوسرا لے کے چلے آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کا تبرک، مولا کا تبرک تو ہے ہی، لیکن جب یہاں تک گفتگو آ گئی، ایک اور پوائنٹ کہہ دوں، ہر مجلس میں دو تبرک ہوتا ہے، ایک تبرک جسمانی، ایک تبرک روحانی۔ اس تبرک کے لیے یہ تو ہے کہ ہمارے جسم کو شفا دیتا ہے، ہماری بیماریوں کو شفا دیتا ہے، لیکن کوئی ایک روایت بتا دے کہ اس تبرک کے بارے میں کہا گیا کہ قبر میں بھی ساتھ دے گا، جتنا زیادہ آپ نے بریانی کھائی ہو قبر میں ساتھ دے، جتنا زیادہ شیرمال کھائی ہو میدان محشر میں ساتھ دے گا، پل صراط نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم کا تبرک، ایک تبرک ہے روح کا تبرک جسے مجلس کہا جاتا ہے۔ جسم کا تبرک اگر تھوڑا سا زمین پہ گر جاتا ہے نا، لوگ چوم کے اٹھاتے ہیں۔ بھائی کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ تبرک ہے، مس نہ ہونے پائے، اتنا سا بھی مس نہ ہونے پائے۔ اگر یہی مجلس کے بارے میں سوچ لیں، مجلس ہو رہی ہے، مصائب کا انتظار نہیں کریں گے، ماتم کا انتظار نہیں کریں گے، یہ روحانی تبرک ہے، اتنا بھی مس نہ ہونے پائے تو دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو وہاں شہزادی بھیجتی تھی، سن کے آؤ۔ ہمارے اگر کہتے جاؤ تبرک لے آؤ تو وہاں وہ مسئلہ حل ہوتا تھا، یہاں تبرک والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ لے کے آ جاتا ہے۔ لیکن تربیت نہیں ہو پاتی۔ اگر اس خاندان میں کمال فضائل ہیں تو اس کا سب کمال ذات فاطمہ کی تربیت ہے۔ آپ نے جو تربیت کی ہے، ہم نے ایسے بچوں کو تیار کیا ہے جو آپ کوثر بن گئے ہیں۔ اب یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، ان کا ہر جگہ نام رہے گا، ان کی نسل ہر جگہ رہے گی، یہ ہر جگہ یاد کیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ کوثر ہے۔ ہم نے تربیت کی ہے، شہزادی نے تربیت کی ہے، یہ تربیت جناب فاطمہ کا نتیجہ تھی، امام حسن امام حسین۔ یہ تربیت جناب فاطمہ کا نتیجہ تھی، جناب زینب، جناب ام کلثوم، اس لیے کہ وہ ایک ذات جناب فاطمہ ہے جس کے وجود سے کل کائنات ہے۔ یہ ایک پوائنٹ کل رہ گیا تھا، اس لیے آج اس کو جوڑا ہے۔ جس کے وجود سے کل کائنات ہے۔ پیغمبر اسلام کا وجود بھی اگر ہے تو ذات فاطمہ کی وجہ سے۔ غالباً کسی دن میں نے کہا تھا، میں اس کو کلیئر کروں گا کہ بہت سے لوگ جب فضائل بیان کرنے میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیغمبر کچھ ہیں ہی نہیں، لیکن نبی کا وجود اگر ہے تو ذات فاطمہ کی وجہ سے، علی کا وجود اگر ہے تو ذات فاطمہ کی وجہ سے، اور حدیث قدسی کا یہی جملہ ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب کہ شہزادی کونین افضل نہیں، پیغمبر اسلام افضل البشر ہے۔ پیغمبر اسلام پروردگار کے بعد سب سے افضل ہے، اللہ کے بعد سب سے افضل، اور اسی نور کے دوسرے ٹکڑے کا نام ہے علی۔ شہزادی کونین افضل ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہے، روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، بڑے آرام سے روایت سنیں گے، انشاءاللہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں دخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں پیغمبر کے پاس ان کے گھر میں داخل ہوا، یا کس کا گھر تھا، داخل ہوا بہرحال پیغمبر کے پاس. میں نے دیکھا کہ پیغمبر نماز ادا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ ارنی الحق لانظر الیہ، مجھے حق دکھا دیجئے تاکہ میں حق کو دیکھ لوں، قاعدے سے دیکھ لوں حق کیا ہے. رسول نے رسول نے اشارہ کیا ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف. ایران میں پستو بولتے ہیں، کمروں کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے لباس بدلنا وغیرہ کا. ہمارے مدرسے حجتیہ میں تھا، اکثر مدارس میں ہوتا ہے. اشارہ کیا چھوٹے سے کمرے کی طرف، ادھر چلے جاؤ، حق دیکھنا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حق کی تلاش میں اس کمرے میں گیا. میں داخل ہوا کمرے میں نے دیکھا علی نماز پڑھ رہے ہیں. حق کی تلاش میں کہاں پہنچا؟ اس حجرے میں. میں نے دیکھا مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں. علی نے رکوع اور سجدے کے عالم میں ایک دعا کیا اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد عبدک. اے پروردگار، رکوع میں بھی یہ دعا کی، سجدے میں بھی یہ دعا کی، اے پروردگار اپنے بندے محمد کے صدقے میں میرے شیعوں کے گناہ کو معاف کر دے. اس علی نے اپنی نمازوں میں بھی ہمیں فراموش نہیں کیا ہے. ہم کتنا معصومین کو یاد کرتے، کتنا حق ادا کرتے ہیں. اس نے اپنی نمازوں میں بھی ہم کو یاد رکھا ہے، اس نے اپنے رکوع میں ہم کو یاد رکھا ہے، اس نے ہمیں اپنے سجدے میں ہمیں یاد رکھا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سن کے میں واپس پلٹ کے آیا پیغمبر کے پاس. میں نے دیکھا پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں. پیغمبر کا رکوع ہوا، پیغمبر کا سجدہ ہوا. پیغمبر نے بھی رکوع اور سجدے دونوں میں دعا کی اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی ابن ابی طالب. اے پروردگار میری امت کے گناہ علی ابن ابی طالب کے صدقے میں معاف کر دے. کہتے ہیں اب میں پریشان ہو گیا، ہول ہو گئی. ایک مرتبہ گھبرا گیا، نماز رسول ختم ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، یا رسول اللہ دل بیٹھا جا رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کفرت بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، عجب مرحلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا آپ افضل ہیں کہ علی افضل ہیں. علی کے پاس گیا، وہ آپ کے صدقے میں دعا مانگ رہے ہیں. آپ کے پاس آیا، آپ علی کے صدقے میں دعا مانگ رہے ہیں. افضل کون ہے؟ بہت سے امتی بھی ڈسٹرب رہتے ہیں نا، افضل کون ہے؟ پیغمبر نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ایمان کو بچا دیتی. کمپیئر وہاں نہیں کیا جاتا جہاں نور کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، مقایسے وہاں کیے جاتے ہیں جہاں الگ ہوتا ہے. حق و باطل کا مقایسہ ہوتا ہے، حق کا مقایسہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ تو دونوں ایک نور کے ٹکڑے، اس میں مقایسہ کیا؟ عبداللہ ابن مسعود اجلس، بیٹھو. اعلم ان اللہ تعالی خلق نوری وعلیا قبل ان یخلق الخلق بألف عام. جانو پروردگار نے میرے نور کو اور علی کے نور کو ساری کائنات بنانے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا ہے. کتنا پہلے؟ 2000 سال پہلے. میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، موضوع وہی ہے، شاہزادی کونین ہی کی ذات. 2000 سال پہلے پیدا کیا. اذ لا تقدیس ولا تسبیح، جب نہ تقدیس تھی نہ تسبیح تھی، کوئی جانتے ہی نہیں تھے کہ تسبیح کیا ہے، پروردگار کا ذکر کیسے ہوتا ہے. تب ہم تھے، اسی میں سے نور حسن بنایا، نور حسین بنایا. ابن مسعود سمجھ گئے یہاں تک؟ ساتھ ہو کا بالکل ساتھ. ففتق نوری، پروردگار نے میرے نور کو شگافتہ کیا. وَخَلَقَ مِنْهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ، میرے نور سے اللہ نے آسمان بنایا، میرے نور سے اللہ نے زمین بنائی. وَاللَّهِ أَنَا أَجَلُّ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ، خدا کی قسم میں آسمان سے بھی افضل ہوں، میں زمین سے افضل ہوں. اے دنیا کے مسلمانوں، تم محمد کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو، وہ تو زمین اور آسمان سے بھی افضل ہے. جب لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے، ایک بشر تھے، آئے آ کے چلے گئے. ارے تمہارے ہاتھ پہ تمہارا موبائل جس میں جان نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بہت سو کی جان ہوتی ہے، اگر وہ چلتا ہوا بند ہو جائے تو اپنا موبائل نہیں چلا سکتے. اس کے ہاتھ پہ آ کے بے جان پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتے تھے. تمہارے ہاتھ پہ، تمہارے کہنے پہ تمہارا بیٹا آئے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ اشارہ کرتا تھا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کے بتاتے تھے تم ہو، محمد محمد ہے.
تم ہو ذات رسول. اللہ نے ویسا خلق ہی نہیں کیا. ابن مسعود میں سب سے افضل ہوں. کبھی کوئی اپنے آپ کو رسول جیسا نہ سمجھے, رسالت کو اپنے جیسا نہ سمجھے. اللہ نے تو انبیاء کو رسول جیسا نہ سمجھا, ہمارے رسول جیسا, خاتم النبیین جیسا نہ سمجھا. اور یہ میں کئی جگہ مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں. نوع خطاب سے سمجھ میں آتا ہے کون کتنا بافضیلت ہے. نوع خطاب کے ذریعے سے جیسے مخاطب کیا جائے. مثلا قبلہ ضامن صاحب ہیں, ابھی آئے مجلس میں نے آتے ہوئے دیکھا. انسان کو کیسے بلائے متکلم, اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. ضامن صاحب ادھر سے آئے, فرض کریں, معاف کیجئے گا میں نہیں کہوں گا ایسے, لیکن آتے ہوئے دکھائی پڑا کہ ضامن آؤ بیٹھ جاؤ. ہر انسان یہ سمجھے گا اس کا مطلب ان کی نگاہ میں یہ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ نام سے بلا رہے ہیں. لیکن اگر اسی کی جگہ قبلہ تشریف لے آئیں, مولانا آئیں, یا آپ کی زبان میں باپو آ جائیے, حضور آ جائیں, بیٹھ جائیں, سب کہیں گے اس کا مطلب ہیں یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں. فرق کیا ہوا؟ یہ تو پہلے بھی آئے تھے, یہ اب بھی آئیں. کہا نہیں مولانا صاحب, اگر متکلم نام سے بلاتا ہے یعنی کوئی خاص ویلیو نہیں, اگر القاب سے بلاتا ہے یعنی ذات عظیم ہے. قرآن کریم میں پروردگار نے انبیاء کو بلایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ٹھہرے ہیں, نام کے ذریعے سے بلایا. یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح جس بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہو بیٹا تو ہے لیکن اہلیت نہیں رکھتا, نام کے ذریعے سے بلایا. یا ابراہیم عارض, ابراہیم آؤ معرض امتحان میں, نام کے ذریعے سے بلایا. یا موسیٰ لا تخف, اے موسیٰ ڈرو نہیں, یہ تمہارا ہی عصا ہے جو اژدہا بن گیا ہے, اٹھا لو, نام کے ذریعے سے بلایا. یا عیسیٰ ابن مریم, یا داؤد, یا زکریا, سب کو نام کے ذریعے سے بلایا. لیکن جب حبیب کو بلانا ہوا, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کہ ہم اپنے حبیب کو کبھی نام کے ذریعے سے بلائیں گے ہی نہیں, القاب کے ذریعے سے بلائیں گے. انبیاء ہیں, ذات محمد سب سے عظیم ہے, ہم اسے القاب سے بلائیں گے. پورے قرآن کریم میں پروردگار نے رسول کو محمد کہہ کے بلایا ہی نہیں. آپ کہیں گے کہ سورہ ہی ہے ان کے نام پر ہے, لیکن جہاں جہاں بھی نام محمد لیا ہے خطاب غیروں سے ہے, پبلک سے ہے, خطاب رسول سے نہیں. خطاب دوسروں سے پہچنوانے کا وما محمد الا رسول, اے دنیا والو محمد کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول. کس کو پہچنوایا؟ ہمیں, دوسروں کو. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, محمد اللہ کے رسول ہیں, ان کے اصحاب کی صفت یہ ہے کہ غیروں پہ سخت ہوتے ہیں, اپنوں میں نرم ہوتے ہیں. بڑی عظیم آیت ہے. رسول کا چاہنے والا غیروں پہ سخت ہوتا ہے, اپنوں پہ نرم ہوتا ہے. اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ اپنوں میں لڑائی ہو جائے تو جتنا پاور ہے سب دکھا دیں گے, غیروں سے بالکل سرنڈر. محمد کے اصحاب کی صفت کیا تھی؟ رسول کے اصحاب کی اشداء علی الکفار رحماء بینہم, غیروں پہ سخت, اپنوں میں نرم. یہ دو آیت, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. والذین آمنوا بما نزل علی محمد, مومنین وہ ہیں ان ساری چیزوں پہ ایمان لائے جو رسول پہ نازل ہوا. 4 جگہ پہ نام محمد لیا. اللہ اب بھی نام نہ لیتا, کیوں نام لے لیا؟ کہا نہیں, جب پہچنوانا ہوتا ہے نام لینا ضروری ہوتا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ علی کو حیدر کہنے والے محمد, ابو تراب کہنے والے محمد, ابو الحسن کہنے والے محمد, القاب سے نوازنے والے محمد, جب غدیر میں پہچنوانا ہوا نہ حیدر کہا, نہ ابو تراب کہا, نہ اسد کہا. کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. اب اس گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہوئے رسول نے کیا کہا؟ ففتق نوری, میرے نور کو شگافتہ کیا, کیا بنا اس سے؟ یاد ہے رسول کے نور سے کیا بنا؟ آسمان اور زمین. وفتق نور علی, علی کے نور کو شگافتہ کیا. وخلق منہ العرش والکرسی,
نور علی سے کیا بنایا؟ عرش بنایا، کرسی بنایا۔ عرش و کرسی کہاں ہے؟ جبرائیل ایک مرحلے پہ پہنچ کے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، یا رسول اللہ بس اس کے آگے میری منزل نہیں ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ رسول کہہ رہے جب جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، میں آگے گیا، وہاں عرش پروردگار دکھا، وہاں کرسی پروردگار دکھا۔ جو علی کے صدقے میں بنا ہے اس جگہ تک جبرائیل کی رسائی بھی نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس جگہ پہ لہجہ علی ہو تو تعجب نہ کرنا، جب وہ سب صدقے میں علی کے بنے ہیں تو لہجہ علی وہیں تو نظر آئے گا۔ وَفَتَقَ نُورُ الْحَسَن، اللہ نے نور حسن کو شگافتہ کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهُ اللَّوْحَ وَالْقَلَمَ، نور امام حسن سے لوح بنایا، قلم بنایا، وہ تختی جس پہ سب کی تقدیریں لکھی گئی ہیں، جس پہ سب کچھ لکھا گیا۔ لوح و قلم کہتے ہیں نا، اشعار میں شعراء کہتے ہیں وہ لوح و قلم کس کے نور سے بنا ہے؟ نور امام حسن سے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر حسن کا قلم کبھی چلے گا تو شک نہ کرنا، اس لیے کہ جس کے صدقے میں قسمت والا قلم بنا ہے اس کا قلم ہمیشہ اچھی ہی جگہ پہ چلے گا۔ اگر وہ صلح کرے تو پھر یہ نہ کہنا کیوں کر لیا صلح، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، اس لیے کہ لیڈران اور رہبران کو مشورے دینے والے ہر زمانے میں رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہو، فلاں کیوں کر رہے ہو، فلاں۔ مولا امام حسن کے خاص چاہنے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک دو کو تو مولا حسن نے لے جا کے سمجھایا تو واپس پلٹ آئے۔ کچھ تو ایسے تھے جو مولا کو خطاب کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ کہتے تھے، السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، آپ پہ سلام۔ یہ آ کے سلام کرتے تھے امام حسن کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس جملے کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ صلح کرنا یعنی کمزور ہو جانا۔ دیکھیں، سامنے سے جو چیزیں دکھتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ الٹا ہی ہو، کبھی دکھتا الٹا ہے، نتیجہ سیم ہوتا ہے۔ بغور سنیں گے، کبھی دکھتا الٹا ہے، نتیجہ سیم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کہ امام حسن تھوڑا سا وہ مصلحت پسند تھے، وہ رہ گئے۔ امام حسین جوش تھا، نعوذ باللہ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے کہ جوش تھا۔ عالم اسلام تو یوں ہی سمجھتا ہے کہ جوش تھا امام حسین کے، انہوں نے قیام کر دیا۔ امام حسن کیا وہ جوش نہیں تھا، وہ انہوں نے صلح کر لی ہے۔ بالکل غلط۔ رسول نے کہا یہ قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں، دونوں امام ہیں۔ کبھی کبھی سامنے سے دکھتا الٹا ہے لیکن نتیجہ ایک ہوتا ہے۔ ہم لوگ امامہ بناتے ہیں، آپ کے یہاں بھی کپڑے سکھانے کے لیے مشینیں نہیں تھی تو پہلے یہ کام کیا جاتا تھا کہ کپڑا آپ کو اگر جلدی سکھانا ہے کیا کریں گے؟ بڑا سا کپڑا ہے، امامے کا جو کپڑا ہوتا ہے 7-8 میٹر کا، 10 میٹر کا جیسے ہو، لوگ پہنتے ہوں، بڑے سے بڑا امامہ 12 میٹر 14 میٹر تک کے۔ جلدی سکھانا ہوا، یا عامر صاحب ہیں، عامر صاحب ادھر کھڑے ہو گئے، میں ادھر کھڑا ہو گیا۔ کہا اس کو سکھانا کیا کریں؟ کہا اس کو گھماؤ۔ میں دائیں گھمانے لگا، عامر صاحب کدھر گھما رہے ہیں؟ بائیں۔ درمیان سے کوئی صاحب آئے کہ آپ مولانا میں بڑا اختلاف ہے، ایک دائیں گھما رہا ہے، ایک بائیں گھما رہا ہے، آپ لوگ تو بالکل الٹا جا رہے ہیں، یہ ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں، ایک دائیں گھما رہا ہے کہ بائیں۔ میں نے کہا اختلاف نہ دیکھو، روش نہ دیکھو، بلکہ نتیجہ دیکھو۔ کبھی کبھی طریقہ الگ ہوتا ہے، رزلٹ ایک ہوتا ہے۔ میں دائیں گھماؤں گا، وہ بائیں گھمائیں گے، تبھی اس کا پانی نچوڑا جائے گا۔ حسن نے صلح کی، امام حسین نے قیام کیا، الگ طریقے نہ دیکھو، دیکھو یہ کہ بنی امیہ کا پانی نچوڑ دیا گیا کہ نہیں۔ اگر امام حسن نے صلح نہ کی ہوتی تو 72 افراد جو کربلا پہنچے تھے یہ بھی نہ پہنچتے۔ اصل مقصد تھا پانی نچوڑ دینا۔ ابھی آج بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کبھی کبھی الگ الگ فکر کے لوگ ہوتے، کچھ کہتے آیت اللہ سیستانی جو ہے وہ قیام کیوں نہیں کرتے، وہ بھی ویسے ہی لشکر تیار کر۔ کچھ کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی کی طرح آیت اللہ خامنئی بھی خاموش کیوں نہیں بیٹھ جاتے، ان کی روش الگ، ان کی روش الگ۔ روش نہ دیکھو، رزلٹ دیکھو، روش نہ دیکھو، نتیجہ دیکھو۔ ایک نے لشکر بھیجا، ایک نے فتویٰ دیا، طریقے الگ تھے لیکن IS کا پانی نچوڑ دیا کہ نہیں نچوڑا۔ طریقے نہ دیکھو، دیکھو رزلٹ کیا ہوا۔ سب اپنا اپنا سوچتے ہم ہی صحیح جا رہے ہیں۔ میں مولانا صاحب آتے، لوگ کہتے پرانا باپو اچھا تھا، بہت جلدی جلدی نماز پڑھتا، بہت لیٹ پڑھاتے ہو، یا اس سے کہ آپ جو ہے بہت جلدی پڑھاتے ہو، وہ تو بہت دیر تک پڑھاتے تھے۔
یا آپ کے یہ اسٹائل مجلس پڑھنے کی فلاں کی یہ طریقہ ہے، فلاں کی یہ روش نہ دیکھو، رزلٹ دیکھو، نتیجہ دیکھو، ورنہ ایک ہی روش کا آدمی 5 منٹ میں بھی ایمان آپ کا خراب کر سکتا ہے۔ روش الگ ہے، نتیجہ اگر اچھا دے رہا ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وفتق نور الحسین، نور امام حسین کو شگافتہ کیا۔ پیغمبر کے نور سے کیا بنا؟ آسمان اور زمین۔ امام علی کے نور سے کیا بنے؟ عرش اور کرسی۔ امام حسن کے نور سے کیا بنے؟ لوح اور قلم۔ فتح نور الحسین، نور امام حسین کو شگافتہ کیا۔ وخلق منہ الحور والجنان، نور امام حسین سے حوریں بنائی گئیں، جنت بنائی گئی۔ 70 حوروں کی لالچ لے کے حسین کے خلاف جا رہے ہو جی، اس کے صدقے میں بنا ہے۔ حوریں صدقے میں بنی ہیں امام حسین کے، اسی فرش عزا کے خلاف جا کے، اسی عزاداری کے خلاف جا کے، اسی حسین کے خلاف جا کے حوریں خاک ملیں گی تمہیں؟ وہ تو اس کے صدقے میں بنی ہیں، پلٹ کے دیکھیں گے بھی نہیں، صورت ہی دیکھ لیں گے تو ایسے ہی نہیں آئیں گی پاس میں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا یہ سب بن گیا، ملائکہ بھی خلق ہو گئے، سب بن گیا۔ آپ ابھی تک سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب موضوع سے ہٹیں، موضوع سے ہٹے نہیں۔ یہ 4 نور کی تو گفتگو ہو گئی، انوار خمسہ تو ہم گفتگو کرتے ہیں نا، پنجتن پاک۔ 4 نور سے تو سب بن گئے، فرشتے بھی پیدا۔ ثم ازلمت المشارق والمغارب، مشرق میں اندھیرا، مغرب میں اندھیرا، اوپر اندھیرا، نیچے اندھیرا، ہر طرف ظلمت، ہر طرف تاریکی۔ فشکت الملائکہ بتلک الظلمہ، ملائکہ نے اللہ سے شکایت کیا، اے پروردگار ہر طرف تو اندھیرا ہے، اندھیرے میں چاہے کچھ بھی بنا دے، نعمتیں ہیں لیکن اصل کمال نعمتوں کا نہیں ہے۔ اندھیرے میں آپ کسی کو بٹھا دو، کہہ دو حور ہے، اور بن گئی۔ اندھیرا ہے تو فائدہ کیا اور کا؟ اندھیرا ہے عرش و کرسی کا فائدہ کیا؟ اندھیرا ہے آسمان زمین کا فائدہ کیا؟ مشرق میں اندھیرا، مغرب میں اندھیرا، ہر طرف اندھیرا۔ فرشتے شکایت کر رہے پروردگار اندھیرا ہے۔ فتکلم اللہ بکلمۃ، اللہ نے کلمہ بولا، فخلق منہا نورا، اس کلمے سے نور بنایا۔ وتکلم کلمۃ اخری، اللہ نے ایک دوسرا کلمہ بولا، فصار منہا روحا، اس کلمے سے روح بنایا۔ فاضاف النور الی تلک الروح، اس نور کو اس روح سے جوڑا۔ فظہرت المشارق والمغارب، مشرق چمکنے لگا، مغرب چمکنے لگا۔ وَأَقَامَهَا مَقَامَ الْعَرْشِ، عرش، اسے عرش پہ رکھا۔ فرشتوں نے سوال کیا یہ نور کس کا نور ہے؟ کہ اسی کو تو زہرا کہتے ہیں، اسی کو زہرا کہتے ہیں، جس کے نور سے کل کائنات روشن ہو گئی۔ اب سمجھے مفہوم نا؟ کیوں کہا پروردگار نے اگر زہرا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے نبی نہ آپ کو بناتا نہ علی کو بناتا۔ زہرا افضل نہیں ہے، لیکن بغیر زہرا کے تاریکی ہے، اور تاریکی میں کمال آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کو کوئی گاڑی لا کے دے، 4 ویلر، فراری، بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز، بینز، کچھ بھی لا کے دے آپ کو، رات میں دے راجولہ میں، اور کہے کہ یہ لیجئے جائیے آپ کو مہوا جانا ہے، اور اس میں لائٹ نہ رہے، جائیے، جائیں گے آپ؟ نہیں جائے گا کوئی اس میں کمی آ گئی؟ مولانا صاحب کوئی کمی نہیں ہے، لائٹ ہی نہیں ہے۔ ارے انجن اچھا ہے، اسٹیئرنگ بھی اچھی ہے، فنکشنز اچھے ہیں سارے، فیول پورا پڑا ہوا ہے اس میں، چلے جاؤ لے کے۔ مولانا صاحب سب کچھ اچھا ہے، لائٹ کے بغیر کسی کام کا نہیں، سب کچھ اچھا ہے، نور کے بغیر کسی کام کا نہیں، لیکن اگر اس میں لا کے لائٹ لگا دیا آپ جاؤ، کہ بالکل چلے جائیں گے۔ یہ بتائیں یہ لائٹ جو لگتی ہے فراری کی، کیا اس کے انجن سے زیادہ مہنگی ہے؟ یہ جو نور لگا ہے کیا انجن سے زیادہ مہنگا ہے؟ ہر آدمی یہی کہے گا انجن سے مہنگا نہیں ہے، لیکن انجن اور پوری گاڑی کسی کام کی نہیں جب تک یہ نور نہ آ جائے۔ اسی کمال کا نام زہرا ہے۔ اگر وجود زہرا نہ ہو، نہ رسالت کسی کام کی، نہ امامت کسی کام کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
اسی لیے امام عسکری نے کہا تھا ہم سب کے اوپر حجت ہیں، ہم معصومین، لیکن ہماری جد ماجدہ ہم پر حجت ہیں، وہ ہم پر حجت ہیں۔ اس کے 18 سال کو نہ دیکھنا، یہ 18 سال 18 کروڑ 18 ارب نہ جانے کتنوں پہ بھاری ہے یہ فاطمہ کی زندگانی۔ ایک طرف مردوں کے لیے کروڑوں سال کے انبیاء اور ائمہ کی محنتیں، ایک طرف خواتین کے لیے ایک 18 سال۔ کتنا بھروسہ تھا اللہ کو اس 18 سال، کتنا اعتماد تھا پروردگار کو اس 18 سال پہ۔ پروردگار جانتا تھا، پروردگار کا ایک علم میں تھا کہ 18 سال ہے لیکن آئیڈیل زندگانی جو اگر گھر میں آئے گی تو دنیا والے سمجھ جائیں گے کہ یہ تربیت فاطمہ کا اثر۔ بچوں کو جو تربیت کی تو بچے بھی ویسے مانوس ہوئے۔ جب مائیں کلیجے سے لگا کے رکھتی ہیں نا تو بچے بھی بہت مانوس ہوتے ہیں، اور اس میں بھی تاریخ کہتی ہے ننھا شہزادہ حسین اپنی مادر گرامی سے بہت مانوس، بار بار آتے تھے ماں کے پاس، ماں مجھے آغوش میں لے لیجئے، ماں مجھے آغوش میں لے لیجئے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین کو شہزادی کونین فوراً آغوش میں لے لیتی تھیں، اور اسی لیے جب امام علی سے وصیت بھی کی تھی کہ شادی سے منع نہیں کرتی، اگر شادی کریے گا تو ایک شب ازواج کے پاس رہیں، ایک شب میرے بچوں کے پاس رہیں۔ میرے لال حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ جب تک پیغمبر زندہ تھے فاطمہ جب چاہتی تھیں حسین کو آغوش میں لے لیتی تھیں، لیکن جب شہزادی کونین کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے سارے مصائب کے ساتھ، ایک مصیبت اور فاطمہ کے اوپر ٹوٹ گئی، وہی فاطمہ جو حسین کو کلیجے سے لگانے والی تھی۔ جب حسین قریب آتے تھے، اماں آغوش میں لے لیجئے اماں، لیکن مجبوری یہ ہے پسلیاں ٹوٹی ہیں، اٹھائے تو کیسے اٹھائے، اے میرے لال مجھے معاف کر دو، میں گود نہیں لے سکتی، اے میرے بچے مجھے معاف کر دو۔ ماں کے دل پہ کیا گزر جاتی ہے یہ وہ عورتیں محسوس کریں گی جہاں ایک ولادت کے بعد اگلا بچہ جلدی آ جاتا ہے نا، ڈاکٹر کہتے وزن نہ اٹھانا، جب وہ چھوٹا بچہ چلتا ہوا آتا ہے اماں گود لے لو، اماں گود نہیں اٹھاتی، لیکن اس کے دل پہ چھری چل جاتی ہے۔ شہزادی بھی یہی کہتی تھی، اے میرے لال آ کلیجے سے لگ جا۔ فاطمہ آغوش میں نہیں لے سکتی، لیکن ایک وہ دن آیا جب اسماء بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا شہزادی کونین آج خوش و خرم نظر آتی ہیں، صبح میں بچوں کو نہلایا دھلایا تیار کیا، تیار کر کے مسجد میں بھیج دیا، بچوں جاؤ مسجد میں قریب آئی، شہزادی کونین شاید آج آپ کا مرض سے فاقہ ہو گیا ہے، آج بیمار نہیں ہیں، آج خوش و خرم نظر آتی ہیں۔ کہا اسماء بات یہ نہیں ہے، بلکہ ابھی میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، بابا آئے اور آ کے کہے میری بچی تیرے مصائب ختم ہو گئے، اے میری بچی تو میرے پاس آنے والی ہے، اے فاطمہ تمہاری مصیبتیں ختم ہو گئی، فاطمہ بس مصائب کے آخری لمحات ہیں، آج میں اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں، اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، سمجھنا فاطمہ زندہ ہے۔ اسماء کہتی میں کان لگائے رہی، تسبیح و تحلیل کی آواز رکی، میں قریب گئی، میں نے آواز دیا شہزادی کونین، کوئی جواب نہ آیا، ابھی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، اتنے میں محسوس ہوا بچے آ گئے ہیں، طبق وصیت میں نے دسترخوان بچھا دیا، آؤ بچوں کھانا کھا لو۔ بچوں نے ہمارے چہرے کی طرف دیکھا، اسماء کبھی دیکھا ہے بغیر اماں کے ہم نے کھانا کھایا؟ کبھی دیکھا ہے بغیر ماں کے ہم نے کھانا کھایا ہو؟ ہم بغیر ماں کے کھانا نہیں کھاتے۔ اسماء نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، امام حسن امام حسین حجرے کی طرف دوڑے، اے اماں اے اماں اے اماں۔ حسین نے جب کرم کے انداز میں کہا اماں آپ کا حسین بلا رہا ہے، کیا جواب نہ دو گی؟ جب کوئی جواب نہ آیا دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں گئے، اے بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا بابا اماں جواب
جواب نہیں دیتی۔ اجکم اللہ، علی کبھی زمین پہ گرتے کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی گرتے کبھی اٹھ جاتے ہیں، فاطمہ کے سرہانے پہنچے، اے فاطمہ تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اجکم اللہ، بس آخری مرحلہ، غسل دے چکے علی، کفن پہنا چکے علی، بچوں آؤ آخری ودا لے لو۔ سارے بچوں نے رخصت لے لی۔ ننھا شہزادہ حسین دیوار سے پشت لگائے، بابا ایسے نہیں آؤں گا بابا، آپ ہی نے کہا ہے میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ مریم نے تو آخری لمحے پہ ہاتھ پھیلائے تھے، جب تک اماں ہاتھ نہ پھیلائے گی یہ حسین قریب نہ جائے گا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال میری آغوش سے لگ جا، اے میرے لال، یہ ماں آج بھی تمہارے ساتھ ہے، یہ ماں کل بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ بس آخری کوشش عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے جنازے کو لیا، قبر کے مصائب انشاءاللہ کل پڑھوں گا، قبر میں اتار دیا، قبر بند کر دیا مولا نے۔ تاریخ کہتی ہے مشکل کشا علی، جو سب کی حیرانی کو حل کرنے والا علی، قبر بند کر کے اب خود علی حیران و پریشان۔ علی حیران و پریشان ہے، جائیں تو کہاں جائے، جائیں تو کدھر جائے، یہ علی کدھر جائے۔ عریان کے ایک ذاکر نے ایک داستان کے ذریعے سے ربط دیا تھا، علی پریشان کیوں ہے۔ وہ بیان کرتے کہ ہم لوگ حج کے زمانے میں تھے، میدان عرفات میں ایک شخص بہت زار و قطار رو رہا تھا۔ ہم نے سوال کیا کیا ہوا؟ کہا ہم زوجہ اور شوہر، شوہر اور زوجہ ہم آئے تھے، میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا انتقال ہو گیا تو صبر کرو، روتے کیوں ہو؟ کہا صبر تو ہوگا، میں صبر تو کر لوں گا، اپنے لیے نہیں روتا لیکن گریا اس لیے ہے جب ایئرپورٹ پہ اتروں گا نا میرے 4 بچے آئیں گے کہیں گے اماں کہاں گئی۔ اگر بچوں نے سوال کیا ہماری اماں کہاں ہے، ہماری ماں کہاں ہے، میں کیسے سنبھالوں گا؟ علی پریشان، گھر جائے زینب سوال کرے گی، ام کلثوم سوال کرے گی۔ اس لیے تاریخ کہتی ہے علی قبر رسول کی طرف بڑھے، اپنے آپ کو تربت پہ گرا دیا، یا رسول اللہ، علی گھر کیسے جائے، علی بچوں کو کیسے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بارہ ہماری اس مختصر سے مجلس اعزاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔